لهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پسندیدہ شوہروں سے نکاح کریں اگر دستور کے مطابق ان کے درمیان باہم رضامندی ہو۔ اس بات کی نصیحت ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال۔ یہ ان کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور والد کی ذمہ داری ہے کہ ان عورتوں کے کھانے اور پہننے کا دستور کے مطابق انتظام کرے۔ کسی پر بھی اس کی استطاعت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا، نہ تو کسی والدہ پر اس کی اولاد کی وجہ سے ضرر کا ذریعہ بنایا جائے گا، اور نہ ہی کسی والد کو اولاد کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا، اور وارث کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے اور اپنے مشورے سے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر تم یہ چاہو کہ تمہارے بچوں کو دایا کے ذریعے سے دودھ پلایا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر تم ان کی اجرت دستور کے مطابق ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جن لوگوں کا انتقال ہو جائے اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو ان کی عورتیں 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزاریں گی، اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اگر اپنے سلسلے میں کوئی فیصلہ دستور کے مطابق کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر تم کنائے میں اور اشارے میں نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ تم اس کا ذکر کرو گے، لیکن خفیہ طریقے سے ان سے کوئی وعدہ نہ کرو، الا یہ کہ کوئی قول معروف ہو اور
نکاح اس وقت تک منعقد نہ کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے واقف ہے، اس سے ڈرو، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، بردبار ہے۔ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر تم ملاقات سے پہلے عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی مہر مقرر کرنے سے پہلے ان کو طلاق دے دو، اور ایسی صورت میں ان کو کچھ تحفہ دے دلاؤ، اور جو خوشحال ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اور جو تنگ حال ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق معروف کے لحاظ سے تحفہ دے۔ یہ محسنین کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ اور اگر تم نے ملاقات سے پہلے طلاق دے دیا اور ان کا مہر متعین ہو تو جو مہر متعین ہے اس کا آدھا تمہارے اوپر عائد ہوگا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ ہے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی سے قریب ترین چیز ہے، اور آپس میں معاملہ کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ کشادہ دلی کو نظر انداز نہ کرو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اوپر سے سلسلہ چلا رہا ہے اور طلاق سے متعلق احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ طلاق کا مناسب طریقہ کیا ہے، کس طرح سے طلاق دینا چاہیے، جب نوبت آ ہی جائے کوئی اور راستہ نہ ہو تو اس سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ طلاق رجعی 2 بار تک ہے۔ الطلاق مرتان، یعنی وہ طلاق جس کے بعد واپس لینے کا اختیار رہتا ہے عدت کے اندر 2 بار تک ہے۔ ایک بار طلاق دیا واپس لے سکتے ہیں، دوبارہ طلاق دیا واپس لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ اگر تیسری بار طلاق دے دیں تو واپس لینے کا اختیار نہیں، اور پھر شادی بھی نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ اتفاقیہ کہیں شادی ہو اور اتفاقیہ وہاں سے جدائی ہو جائے تو پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو سکتی ہے۔ باقاعدہ طے کر کے جو حلالہ ہوتا ہے وہ حرام ہے، اور اس کی شدید جو ہے ممانعت ہے، اس پر لعنت حدیث میں کی گئی ہے۔ تو یہ سب احکام طلاقی سے متعلق چل رہے ہیں، اور اسی تعلق سے ان آیتوں میں چند احکام دیے گئے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ اب اس کا ایک پس منظر ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بہن کی شادی کی ایک جگہ، اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے طلاق دے دیا، اور عدت بھی ختم ہو گئی، رجوع بھی نہیں کیا۔ عدت جب ختم ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ طلاق رجعی دیتے تھے، وہ ایک ساتھ 3 طلاق نہیں دیتے، جو صحیح طریقہ وہی اختیار کرتے تھے۔ بعد میں ان کو پشیمانی ہوئی اور انہوں نے کہا میں نے خامخواہ طلاق دے دیا، تو ان کی خواہش ہوئی کہ پھر نکاح کر لیں، اور جو ان کی بیوی تھیں سابقہ جن کو مطلقہ ہو گئی تھی تو وہ بھی اس پہ راضی تھیں، تو ان کے بھائی سے پھر انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بہت ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کی شادی تمہارے ساتھ کی اور عزت اور تکریم کا معاملہ کیا، اور تم نے ان کو طلاق دے دیا، اب پھر نکاح کرنا چاہتے ہو، میں نہیں نکاح کروں گا۔ تو اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی طلاق دے دے اور اس کے بعد عدت پوری ہو گئی، دوبارہ اگر وہ شادی کرنا چاہے، عورت بھی راضی ہو، تو جو سرپرست ہیں ان کو رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے۔ لوگ کبھی سمجھتے ہیں ہماری غیرت کا معاملہ ہے، ایک بار شادی کیا دوبارہ کریں، اس کے ساتھ نہیں کریں گے۔ باپ کے اندر بھی غیرت ہو سکتی ہے، بھائی کے اندر بھی غیرت ہو سکتی ہے، تو یہاں ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے درمیان اس بات کا امکان ہے کہ خوشگوار زندگی پھر سے بحال ہو سکتی ہے، تو سرپرست کو رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ یہ شادی ہو جانے دینی چاہیے۔ تو وہی فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دیا، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور انہوں نے اپنی مدت یعنی عدت پوری کر لی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اگر وہ سابق شوہر سے پھر شادی کرنا چاہیں تو رکاوٹ مت ڈالو، منع مت کرو، اس سلسلے میں تم کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر دستور کے مطابق وہ راضی ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، نباہ کی امید ہے، تو ایسی صورت میں سرپرستوں کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ ہدایت دی گئی۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر،
یہ نصیحت ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو شریعت کے احکام ہیں ان کی پابندی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو آخرت میں جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں، تو ان کو اس بات پر یقین ہے کہ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے اس میں خیر ہے، تو وہ شریعت پر خوش دلی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ تو جن کے اندر ایمان ہوگا، ایمان زندہ ہوگا، وہ احکام شریعت پر عمل کریں گے۔ واعظ اور نصیحت کا اثر انہی پر ہوتا ہے، اور جن کا ایمان ہی مر گیا ہو، واعظ کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ واللہ یعلم ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹ مت ڈالو، اگر رکاوٹ ڈالو گے تو دوسری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرپرست بیجا رکاوٹیں ڈالتے ہیں، لڑکوں پر بھی لڑکیوں پر بھی، تو اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، دستور کے مطابق کوئی بات ہو تو وہاں آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو علم ہے، تمہیں علم نہیں ہے، اس لیے اللہ کے احکام میں حکمت ہے، تو وہاں اپنے سر کو جھکا دو، اپنے لیے کوئی مسئلہ مت بناؤ۔ کبھی کبھی لوگ ناک کا مسئلہ بنا دیتے، ایسی خاندان میں کیسے شادی ہوگی؟ اب لڑکا اور لڑکی چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے، اور خام خواہ کے لیے لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ دونوں بھاگ گئے، جا کے کورٹ میرج کر لیا، خاندان کی ناک کٹ گئی، بدنامی ہوئی، سب کچھ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ اگر چاہتے ہیں دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں تو شادی کر دینا چاہیے، اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، ورنہ غلط راستے وہ اختیار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں ان احکام میں، اور اس کی طرف جو ہے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم بتایا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو دودھ پلائیں۔ اس سیاق میں جو بات آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ جب رشتہ بنا رہتا ہے تو میاں بیوی ہیں، اولاد ہوگی تو جو بیوی ہے وہ تو دودھ پلاتی ہی ہے، لیکن اگر طلاق کا معاملہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا اور اس کی رضاعت کا مسئلہ ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں بھی ماں کی ذمہ داری ہے کہ دودھ پلائے، کیونکہ ماں کے دودھ کی جو تاثیر ہے وہ کسی چیز میں نہیں، اور آج تو سائنٹیفک طور سے بھی یہ ثابت ہے، ماں کے دودھ کے اندر جو تاثیر ہے اور بچے کی نشو و نما میں جتنا وہ معاون اور مددگار ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو دودھ پلائیں۔ اچھا، مدت رضاعت کیا ہے؟ حولین کاملین، 2 سال، مکمل 2 سال یہ دودھ پلانے کی مدت ہے۔ کس کے لیے؟ لمن اراد ان یتم الرضاع، اگر یہ چاہتے ہیں کہ رضاعت کی پوری مدت مکمل ہو تو 2 سال ہے، 2 سال سے پہلے بھی چھوڑا سکتے ہیں، سال بھر کے بعد بھی دودھ چھوڑا دیتے ہیں، 1.5 سال کے بعد بھی چھوڑا دیتے ہیں، لیکن مکمل اگر مدت پوری کرنی ہے تو مدت کتنی ہے؟ 2 سال۔ اچھا، اب وہ مائیں جو ہے وہ دودھ پلائیں گی اور ان کے خرچہ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور والد کی یہ ذمہ داری ہے، رزقہن، کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے، خرچے کا انتظام کرے، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور کپڑا لتا کا انتظام کرے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ دستور کے مطابق کا مطلب کیا ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق، آپ کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق ان کا انتظام کیجئے۔ وہ بچے کو دودھ پلا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب زوجیت کا رشتہ قائم رہتا ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو بیوی ہے، اس کا خرچہ دینا ہی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے طلاق ہو جائے، جدائی ہو جائے، تو ایسی صورت میں پرورش وہ کر رہی ہے اور اس کا خرچ جو ہے شوہر کے ذمہ ہوگا یا اس بچے کے باپ کے ذمہ ہوگا۔ تو والد کی ذمہ داری ہے ان کو کھلانا پلانا، ان کے کپڑے لتے کا انتظام کرنا دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کے اوپر اتنی ہی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے۔ ایک خوشحال آدمی ہے، اپنی حیثیت سے دے گا، انتظام کرے گا، اور ایک آدمی اگر متوسط طبقے کا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کرے گا، ایک آدمی غریب ہے اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کرے گا۔ تو فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا، اولاد کی وجہ سے کسی بھی والدہ کو، کسی بھی ماں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، اس کو ضرر نہیں پہنچانا چاہیے۔ ولا مولود لہ بولدہ، اسی طرح سے والد کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کہے میں نہیں دودھ پلاؤں گی،
وہ اڑ جائے تو اس کے لیے بھی پریشانی ہوگی، تو کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اسی طرح سے اگر باپ نہیں ہے، اس بچے کے جو ورثہ ہیں، وارث ہیں، وہ ذمہ دار ہوں گے اور اسی ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اوپر یہ بتایا کہ رضاعت کی مدت 2 سال ہے، لیکن اگر اس کے اندر ہی رضامندی اور مشورے سے وہ دودھ چھوڑانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، سال بھر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 1.5 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ اپنی رضامندی سے اور اپنے مشورے سے ایسا کرنا چاہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر ماں کے بجائے کسی دایا کے ذریعے سے، کسی دائی کے ذریعے سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ عربوں کے ہاں تو رواج تھا، دیہات سے عورتیں آتی تھیں اور وہ بچوں کو لے جاتی تھیں، دودھ پلاتی تھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بچے دیہات کے ماحول میں نشو و نما پاتے تھے، ان کی صحت کے لیے بہت مفید تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں حلیمہ لے گئے تو فرمایا کہ اگر دودھ پلوانا چاہو کسی اور کے ذریعے سے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو اجرت طے ہے دستور کے مطابق ان کو دینا ہوگا۔ جو دائی دودھ پلائے گی اس کو اجرت دینا ہوگا، معاوضہ دینا ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے اسلامی قانون کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے جو کسی قانون میں نہیں پائی جاتی ہے۔ قانون بتایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قانون کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو، ہر چیز سے واقف ہے۔ تو اسلام صرف قانون نہیں دیتا ہے بلکہ قانون پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارا حاکم ہے، وہ قانون ساز ہے، اس کا حکم واجب التعمیل ہے، ہم اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو مواخذہ ہوگا، جواب دینا پڑے گا۔ پارلیمنٹ کا قانون بنے گا، اس کے پیچھے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، اس لیے لوگ توڑتے رہتے ہیں۔ لیکن اسلامی قانون کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام قانون بھی دیتا ہے اور قانون پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے، ایمان کے ذریعے سے ایمان کو جگاتا ہے، اللہ کی صفات کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے، اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے، اس کے قانون کو توڑو گے تمہارا مواخذہ ہوگا۔ تو یہ کسی قانون کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اسلامی قانون کے اندر یہ خصوصیت ہے، قانون بھی ہے اور قانون پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، محرک بھی دے رہا ہو، اس لیے عمل کرنا ہے کہ اللہ کا قانون۔ تو اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم بیان کیا، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اس سے پہلے جو عدت کا حکم آیا تھا وہ طلاق کے سلسلے میں تھا۔ طلاق ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 قروء ہے۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ عدت وفات کیا ہے، شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو اس وقت عورت کی عدت کیا ہوگی۔ فرمایا کہ تم میں سے جن لوگوں کا انتقال ہو جائے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو ان کی عدت ہے 4 مہینہ 10 دن۔ اس کو کہتے ہیں عدت وفات، یہ وفات کی عدت ہے۔ شادی اور نکاح ایک بڑا مقدس رشتہ ہے، تو اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس رشتے کے احترام میں ایک مدت ہے جو عورت گزارتی ہے۔ ایک تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک اہم رشتہ ہے، غم ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ عدت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اسی میں شادی ہو جائے تو کیا ہوگا، نسب جو ہوگا وہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو اسلام نے اس کا بڑا لحاظ کیا ہے کہ نسب جو ہے گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے۔ تو عدت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بات بھی واضح ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب جب ان کی عدت پوری ہو گئی، 4 مہینہ 10 دن پورا ہو گیا۔ اچھا، بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جن کا کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے۔
جیسے وفات کی عدت ہوتی ہے تو عورتیں کہتی ہیں کہ آسمان نہیں دیکھنا، کسی گھر میں بند کر دے، کوٹھری میں بند کر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ بناؤ شکار نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، لیکن اپنی ضرورت کے لحاظ سے آنگن میں جانا ہے، چھت پہ جانا ہے، کہیں بھی آنا جانا، اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھتی ہیں عورتیں کہ جس دن 4 مہینہ 10 دن پورا ہوا میکے پہنچا دو، کہیں دوسری جگہ جانا ضروری ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں، عدت پوری ہو گئی، لیکن لازم سمجھتے ہیں کہ عدت پوری ہوئی فوراً ان کو دوسری جگہ لے جانا ہے، تو موقع ہو کے پہنچاتی ہیں، کہیں لے جاتی ہیں۔ ان سب کی کوئی بنیادی نہیں ہے، ایسا ہی چیز ہے، رائج ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی عدت پوری ہو گئی، 4 مہینہ 10 دن پورا ہو گیا۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ 4 مہینہ 10 دن جو ہے قمری لحاظ سے کہ شمسی لحاظ سے، اس لیے کہ چاند کی تاریخوں میں اور پھر یہ جو تاریخیں ہیں دونوں میں فرق ہوتا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ جو بات ہو رہی ہے قمری لحاظ سے ہو رہی ہے، چاند کی تاریخوں کے لحاظ سے 4 مہینہ 10 دن پورا ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ جب ان کی عدت پوری ہو جائے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اگر وہ اپنے سلسلے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی وہ کہیں شادی کرنا چاہتی ہے، رضامندی کا اظہار کرتی ہے تو ان کا نکاح ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ رواج بھی بہت غلط ہے کہ کتنی عورتیں ہیں جوانی میں شوہر کا انتقال ہو جاتا پوری زندگی بیٹھی رہتی ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف بات ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت پوری ہو گئی، شادی ہونی چاہیے، اس لیے کہ شادی شدہ عورت جو ہوتی ہے اس کی حفاظت کا ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے، بچوں کی دیکھ ریکھ کا انتظام ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے ختم ہوئی۔ یہاں دیکھیے فوراً کہا جا رہا کہ اگر عدت پوری ہو گئی وہ نکاح کرنا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں، نکاح کر سکتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، عدت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا، عدت جب ختم ہوگی تب نکاح ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدت کے اندر نکاح کا پیغام بھی نہیں دینا، اس لیے کہ وہ بیچاری تو اپنے شوہر کے غم میں ہے، عدت گزار رہی ہے، اور آپ نکاح کا پیغام دینے لگیں تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ فرمایا کہ صاف صاف نکاح کا پیغام دینا یہ تو مناسب نہیں ہے، لیکن اشارے کنائے میں اگر کوئی بات ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر تم اشارے کنائے میں نکاح کے پیغام کی بات کرو۔ جیسے کوئی یہ نہ کہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا شادی کا ارادہ ہے، یہ نہیں کہ میں تم کو نکاح کا پیغام دے رہا ہوں، لیکن اگر یہ ذکر کر دیا کہ میرا شادی کا ارادہ ہے، یہ ایک اشارہ ہو گیا نا کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے، تم اگر چاہو گی تو تم سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک ایک چیز دیکھیے قرآن نے کھول کر کے بیان کر دیا کہ صراحتاً پیغام نہیں دینا ہے، لیکن اشارے کنائے میں کوئی بات ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو فرمائے کوئی حرج نہیں ہے فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ اگر اشارے اور کنائے میں کوئی اشارہ ہو جائے، او اکننتم فی انفسکم، یا تم نے اپنے دل میں بات رکھی ہے کہ عدت پوری ہو جائے گی تو میں نکاح کا پیغام دوں گا، کوئی بات نہیں، لیکن صراحتاً ذکر نہیں کرنا ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے تمہارے دل میں ہے تم ذکر کرو گے، لیکن عدت کا احترام ہونا چاہیے، عدت میں صراحتاً کوئی پیغام نہیں دینا چاہیے۔ ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن یہ نہیں کہ عدت ہی میں رازدارانہ طریقے سے تم ان کو پیغام دینے لگو، بات کرنے لگو، الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں رازداری کے ساتھ کوئی مناسب بات ہو، کوئی صحیح بات ہو، کوئی نصیحت کی بات ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح مت کرو۔ عدت میں اگر نکاح ہوگا تو باطل ہوگا، عدت کے اندر نکاح ناجائز ہے، تو صاف صاف فرما دیا کہ جب تک عدت ختم نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے، فَاحْذَرُوا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے، یعنی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگو، معاف کرے گا وہ۔ اور حلیم ہے، حلیم کا مطلب یہ ہے کہ فوراً مواخذہ نہیں کرتا، موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، بردبار ہے وہ، فوراً مواخذہ کرے تو انسان بچ ہی نہیں پائے گا، موقع دیتا، ہو سکتا ہے کہ سنبھل جائے۔ تو اللہ سے معافی مانگو،
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. ایک مسئلہ اور دیکھیے یہاں بتایا جا رہا ہے، نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، طلاق دے دیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات ایسی معلوم ہوئی شوہر کو لڑکی کے بارے میں جو اس سے چھپائی گئی تھی، تو اس نے طلاق دے دیا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مہر بھی متعین نہ ہو. اب یہ ایک نئی چیز جان لیجئے، جو بھی نکاح ہوتا ہے عام طور سے، تو نکاح کیسے ہوتا ہے؟ لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے، اس کے ولی سے اجازت لی جاتی ہے، اس کے بعد ہم ایجاب و قبول کراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں ہم نے اتنی مہر میں دیا، آپ نے قبول کیا. یہی ہوتا ہے نا مہر کے ساتھ. اگر مہر کا ذکر نہیں کیا اور یہ کہہ دیا کہ فلاں بنت فلاں کو میں نے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا، اس نے ہم نے قبول کیا، نکاح ہو گیا. مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا، نکاح ہو جائے گا. اب اس میں ہوگا کیا؟ مہر تو متعین لازماً کی جائے گی، ایجاب و قبول کے بعد ہوگی. اب اس میں ہوگا یہ کہ اگر رضامندی سے کوئی مہر طے ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر اختلاف ہو تو اس خاندان کی عورتوں کا جو مہر ہے وہ مہر اس کا متعین کر دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں مہر مثل. اس کی بڑی بہن کی شادی ہوئی ہے، کیا مہر تھی؟ اس کی پھوپھی کی شادی ہوئی ہے، کیا مہر تھی؟ اس خاندان کی عورتوں کا جو مہر ہے وہ مہر، اس کو مہر مثل کہتے ہیں، وہ چیز عائد ہو جائے گی. تو نکاح کے وقت مہر کا ذکر ہو جائے بہت اچھا ہے، لیکن لازم نہیں ہے. اگر مہر کا ذکر نہ ہو تو بھی نکاح ہو جائے گا. فرمایا ہاں ایسا اگر ہو جائے تو بھی جائز ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے، مہر تو متعین نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے تو وہ بھی نکاح جائز ہو جائے گا. فرمایا لا جناح علیکم، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دیا ملاقات سے پہلے، رخصتی نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، اور تفرضوا لهن فریضہ، اور ان کا مہر متعین کرنے سے پہلے. مہر متعین کرنے سے پہلے طلاق کا مطلب یہ نکاح ہوا تبھی طلاق دے رہے ہیں. اصل میں روشنی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نے طلاق دے دیا ملاقات سے پہلے اور مہر متعین کرنے سے پہلے. وَمَتِّعُوهُنَّ، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، کیا دیں گے اسے؟ جب مہر متعین ہی نہیں تو مہر تو واجب ہی نہیں ہوگا، ادا ہی نہیں کرنا ہے. اگر مہر متعین نہیں کیا، ملاقات بھی نہیں ہوئی اور طلاق دے دیا تو مہر اس کے اوپر عائد ہی نہیں ہے. البتہ اسے کچھ ہدیہ دے دلا کے رخصت کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں متاع. وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کر دو. اچھا کس حیثیت سے دینا ہے؟ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. جو خوشحال ہے وہ اپنی حیثیت سے دے دے، اور جو غریب ہے اپنی حیثیت سے دے دے. متاعً بالمعروف، معروف اور دستور کے مطابق یہ ہدیہ دینا ہے. یہ محسنین کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک حق ہے. یعنی یہ جو لوگ حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لازماً ایسا کریں گے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے کہ مہر تو متعین ہے لیکن ملاقات سے پہلے طلاق دے دیا، رخصتی سے پہلے طلاق دے دیا. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جتنا مہر متعین ہے اس کا آدھا واجب ہوگا. جیسے مان لیے 10,000 مہر متعین ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، کوئی وجہ ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، اس کے بعد شوہر نے طلاق دے دیا. تو اگر مہر متعین نہ ہوتا تو اوپر بتا دیا ہے کہ ایسی صورت میں کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، کچھ ہدیہ ودیہ دے کر کے رخصت کر دو. لیکن اگر مہر متعین ہے اور رخصتی اور ملاقات سے پہلے طلاق دے دیا تب کیا ہوگا؟ اگر تم نے طلاق دے دیا ملاقات سے پہلے وقت فرضتم لہن فریضہ اور مہر ان کا متعین ہو فنصف ما فرضتم، تو تمہارے اوپر واجب ہوگا آدھا جتنا تم نے طے کیا ہے. یعنی جتنی مہر طے ہے اس کا آدھا دینا پڑے گا. الا یعفون، الا یہ کہ عورت کہے مجھے وہ بھی نہیں چاہیے تو اسے حق ہے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح،
یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی ڈوری ہے. یہ کون ہے؟ شوہر ہے. بیوی معاف کر دے یعنی وہ یہ کہہ دے کہ مجھے نصف بھی نہیں چاہیے، یا شوہر یہ کہے کہ نہیں میں پورا دے دیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ عائد تو ہو رہا اس کے اوپر 5,000 10,000 میں سے، لیکن وہ کہے کہ چلیے ٹھیک ہے میں 10,000 دے دیتا ہوں. تو ادھر سے بھی ہو سکتی ہے بات، ادھر سے بھی ہو سکتی ہے بات. بیوی بھی کہہ سکتی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ آدھی مہر بھی میں معاف کرتی ہوں. شوہر کی طرف سے یہ ہوگا کہ اگرچہ میرے اوپر آدھی مہر واجب ہو رہی لیکن میں پوری مہر دے دیتا ہوں. دونوں طرف سے بات ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ اگر مہر متعین ہو، ملاقات سے پہلے طلاق ہو جائے تو نصف ما فرضتم، یجب علیکم نصف ما فرضتم، جو متعین ہے اس کی آدھی مہر تمہارے اوپر واجب ہوگی، الا یہ کہ یا تو ادھر سے بات ہو جائے یا ادھر سے بات ہو جائے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، شوہروں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آدھا بھی تم دے دو زیادہ بہتر ہے. مردانگی کا تقاضا یہی ہے کہ ٹھیک ہے کسی وجہ سے تم نے طلاق دے دیا، اب اس عورت پر ایک داغ تو لگے گا نا، وہ مطلقہ تو کہلائے گی نا، چاہے رخصتی نہ ہوئی ہو، ملاقات نہ ہوئی ہو. کہیں جب رشتے کی بات آئے گی تو لوگ کہیں گے کہ کیوں طلاق ہو گیا تھا. عام طور سے آپ دیکھتے ہیں نا مطلقہ کی شادی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر شوہر کشادہ دلی کا مظاہرہ کرے اور مکمل مہر دے دے زیادہ بہتر ہے. متقیوں کا راستہ یہی ہے، اللہ کے نیک بندوں کا راستہ یہی ہے، جتنا تمہارے اوپر عائد ہو رہا اس سے زیادہ دے دو. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں جب معاملہ ہو تو کشادہ دلی کو نظر انداز مت کرو. تمہارے اوپر جتنا حق عائد ہو رہا اس سے زیادہ دے دو. ایک دم سے ناپ تول مت کرو کہ بس اتنا ہی دیں گے. آپس میں جب بھی کوئی معاملہ ہو، مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہو تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ کشادہ دلی ہونی چاہیے. کشادہ دلی کے ساتھ معاملات کو طے کر لو تو تمہارے تعلقات بھی برقرار رہیں گے، بھائی چارہ بھی مضبوط ہوگا. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. تمہارا ایک ایک عمل اللہ کے سامنے، تمہاری نیت بھی اللہ کے سامنے. تم اگر کشادہ دلی کا مظاہرہ کرو گے، حسن سلوک کرو گے تو اللہ اجر سے نوازے گا، ثواب سے نوازے گا، تمہارے لیے آخرت میں زیادہ راہ وہ چیز بن جائے گی. تو یہ دیکھیے جو ہدایات ہے خاندانی زندگی سے متعلق، قرآن نے ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کر دیا، شادی بیاہ سے متعلق، طلاق سے متعلق، تفریق سے متعلق. اور اگر اس کے بارے میں لوگوں کو جانکاری رہے، بیداری رہے، اس پر عمل کریں تو ہماری خاندانی زندگی بہت سکون کے ساتھ چلے گی اور ایک دوسرے کے حقوق ٹھیک سے ادا ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عائلی زندگی سے متعلق احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.